السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہزاروں بار کہہ چکا ہوں، بریلوی مشرک اسلام سے پھر چکے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ خبیث کیا کہتا ہے، عبد القادر کو اس نے رب بنایا ہے۔ اور شیخ طاہر سلامتی حفظ اللہ کا جواب آپ پورا دیکھیے، اس کو شیئر کریے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بازار میں ایک نیا جوکر آیا ہے، دروغ گو، جھوٹا، عیار، مکار، دغاباز، نبی پر بھی جھوٹ بولتا ہے اور شرک کی دعوت دیتا ہے۔ اس چھوٹی کلپ میں اس نے 7 بڑے بڑے الزامات لگائے اور شرک کی دعوت دی ہے۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فرمایا غوث اعظم سرکار زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے۔ فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روزہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے عبد القادر کا۔ ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ اور فرماتے سنو بغداد والو، میرے آقا نے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ فرماتے میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کفار مکہ بھی آسمان و زمین کا خالق رب کائنات کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان کفار سے بھی پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کے بیلنس کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ مردود مشرک قبروں کا بروکر لاشوں کا پجاری کہتا ہے زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ غوث پاک نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر لعنت ہے، یہ مر جائے گا لیکن عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب سے نہیں دکھا سکتا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے عبد القادر الجیلانی کے نام پر۔ دوسرا جھوٹ اس کا دیکھیں کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ عبد القادر کی وجہ سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جانوروں کے تھنوں میں دودھ دینے والا جانوروں کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ عبد القادر الجیلانی کی پیدائش سے پہلے بھی جانوروں کے تھنوں میں دودھ رہا کرتا تھا۔ سنو، اتنا بڑا کفر اور اتنا بڑا شرک تو مکہ کے مشرکوں نے بھی نہیں کیا جتنا بڑا کفر اور شرک یہ بک رہا ہے۔ نمبر 3، اس نے کہا دنیا میں جتنے بھی بچے شفا پاتے ہیں عبد القادر کی وجہ سے پاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی کے 49 بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، 27 کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا، 27 کا انتقال۔ اٹھاؤ تاریخ بغداد اور ذیل تاریخ بغداد، یہ اتنا بڑا جھوٹ لوگوں کے سامنے کیوں پروس رہا ہے؟ مسلمانوں جانتے ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے در سے ہٹانے اور شرک کو پھیلانے کے لیے۔ یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑے گا تو رفع الیدین کیوں چھوڑ دیا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے؟ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ آمین بلند آواز سے کیوں نہیں کرتے؟ مردود سینے پر ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ اپنی بیویوں کو تو کہتے ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھو لیکن خود شرمگاہ کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو۔ لعنت ہے تیرے اوپر جھوٹے، عیار اور مکار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھا جھوٹ اس کا دیکھو، اگر کسی کو کہیں خدا یاد نہ آئے تو عبد القادر کے درس میں یاد آ جائے گا
اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے صحابہ بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، کتنے لوگ ہدایت پائے؟ بھلا بتاؤ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں تھی؟ یہ جھوٹے عیار مکار عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ کو یہ خواہ مخواہ بدنام کر رہے ہیں، شرک کے بروکر، مردوں کے دہائی دینے والے۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ پانچواں جھوٹ اس کا دیکھیے، مدینے والے کو نہ دیکھا، عبد القادر کو دیکھ لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی یہ پارسی تھے، پارسی، یعنی ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھا، تاریخ کا بھی مطالعہ اس کو نہیں ہے۔ یہ جھوٹا عیار مکار پڑھا لکھا نہیں، گنواروں کے بیچ میں علامہ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا جھوٹ اس کا دیکھو، جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی وہ غوث کا روضہ دیکھ لے۔ کیا کوئی مرنے کے بعد بتا سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مردہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اس کی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مراقی الفلاح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، الہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کنز الدقائق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نہ حنفی ہے نہ سنی ہے، یہ مردوں کا پرستار ہے، مردوں کا پرستار ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ لعنت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، من گڑت ہے، من گڑت بے بنیاد ہے، مردود۔ یہ چھٹی بات، میں ان کا بیٹا عبد القادر، یہ دیکھو عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں، سید نہیں تھے، سید نہیں تھے۔ بریلوی علماء نے لکھا ہے اور کہا کہ جو میری گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ پر جھوٹ ہے، الزام ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان سے حوالہ پوچھو، دلیل پوچھو۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب غنیت الطالبین ہے، اٹھا کر دیکھو، اس میں اگر نہیں ملتا تو اس کا گلا پکڑو، اس کا گلا پکڑو، تب معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بولنے کا انجام کتنا برا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔